أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سابقہ کلاس میں اہل اسلام پر مشرکین مکہ کی جانب سے جو آزمائشیں آئیں، کچھ مثالیں، کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں اہل اسلام کو ستایا جا رہا تھا، تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ انہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پروفیسر عبداللہ طیب وہ اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ہجرت ہے موجودہ سوڈان کے بعض علاقوں کی طرف تھی۔ انہوں نے اپنی اس تحقیق کی تائید میں بہت سارے تاریخی دلائل پیش کیے ہیں۔ ہجرت حبشہ کے اسباب کیا تھے؟ ہجرت حبشہ کا سب سے پہلا سبب دین کو فتنوں سے بچانا ہے۔ اپنے دین کو فتنے میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، لما ضاقت علینا مکہ، جب مکے کی سرزمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی، مکے کی زمین اپنی کشادگی کے باوجود ہمارے لیے تنگ ہو گئی، وَأُوذِيَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَفُتِنُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اذیت میں مبتلا کیے گئے، مصیبتوں سے دوچار کیے گئے، وَرَأَوْا مَا يُصِيبُهُم مِّنَ الْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ فِي دِينِهِمْ، مسلمانوں کو اپنا دین خطرے میں نظر آیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساتھیوں کا کچھ بچاؤ نہیں کر سکتے، آپ صحابہ اکرام کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایمان لانے کے نتیجے میں آپ کے صحابہ اکرام کو اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی، ستایا جا رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرنے پر قادر نہیں تھے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منعۃ من قومہ وعمہ، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، آپ ابو طالب اور اپنی قوم کی حمایت میں تھے۔ آپ کے صحابہ اکرام کو جو اذیتیں دی گئی وہ اذیتیں آپ کو نہیں دی گئی، اس لیے کہ آپ ابو طالب کی حمایت میں تھے اور اپنی قوم کی حمایت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں مسلمانوں کو حکم دیا، ان بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ مَلِكًا لا يُظْلَمُ عِنْدَهُ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ جو ہے بڑا نیک ہے،
وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے لا یظلم عنده، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے، جاؤ جا کر کے وہیں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی کوئی اور راستہ نکال دے۔ دیکھیے انہی تاریک اور سنگین حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف بھی اتاری تھی۔ گرچہ سورہ کہف مشرکین کے سوالات کے جوابات میں اتاری گئی تھی۔ سورہ کہف میں جو غار والوں کا واقعہ ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے یہ سبق تھا کہ جب ایمان خطرے میں ہو تو پھر ہجرت کر جاؤ۔ تو اس واقعے میں ہجرت کے واضح اشارات موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم نے مشرکین سے اور ان کے معبودوں سے دوری اختیار کی ہے تو کیا کرو؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جاؤ جا کر کے غار میں پناہ لو۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالی تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ تو اس واقعے میں مسلمانوں کو ہجرت کے واضح اشارات مل چکے تھے۔ دیکھیے ہجرت حبشہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین بچانے کی خاطر شریعت نے ہجرت کی اجازت دی ہے، چاہے چھوڑا جانے والا شہر مکہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے چھوڑا جانے والا شہر مکہ ہی کیوں نہ ہو، اور جس شہر کی طرف ہجرت کی جا رہی ہو چاہے وہ دار کفر ہی کیوں نہ ہو، جس شہر کی طرف ہجرت کی جا رہی ہو وہ دار اسلام نہ بھی ہو۔ جیسا کہ حبشہ کے جو باشندے تھے وہ عیسائی تھے، وہ حبشہ دار اسلام نہیں تھا، ہاں دار الکفر کے بجائے ہم اسے دار الامن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف جو ہجرت کی اس کا ایک دوسرا سبب ہے دین اسلام کی نشر و اشاعت، دین اسلام کی نشر و اشاعت۔ حبشہ کی جانب جن مسلمانوں نے ہجرت کی تھی ان کے ناموں کی فہرست آگے بعد میں آئے گی۔ ان کے ناموں کی فہرست میں غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی تھی نا وہ حسب اور نسب کے اعتبار سے اچھے لوگ تھے، حسب اور نسب کے حامل لوگ تھے۔ اس کے برخلاف اسلام کی خاطر جن کو زیادہ ستایا گیا نا وہ غلاموں کا طبقہ تھا، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو اسی بنا پر اہل علم نے کہا کہ حبشہ کی ہجرت انتہائی بلند مقاصد کے لیے تھی، ایک اہم ترین مقصد دین اسلام کی نشر و اشاعت بھی تھی، تاکہ مکے سے باہر اور شہر میں دعوت کا مرکز قائم ہو جائے۔ امام زہری عروہ سے ہجرت حبشہ کے سلسلے میں نقل کرتے ہیں فَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ، جب لوگ اسلام میں بکثرت داخل ہو رہے تھے، وَظَهَرَ الْإِيمَانُ، اسلام کی حقانیت جب لوگوں کے سامنے کھل کر کے سامنے آ گئی، جب لوگ اسلام کے بارے میں چرچا کرنے لگے تو کفار قریش اپنے قبائل میں سے جو لوگ ایمان لائے انہیں قید و بند کی صعوبتیں اور مختلف اذیتوں سے دوچار کرنے لگے، وَأَرَادُوا فِتْنَتَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، انہیں دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی آپ نے اہل ایمان سے کہا تفرقوا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اگر مکے کی سرزمین میں تمہارے لیے تبلیغ دین کے مواقع نہیں ہیں، اگر مکے میں تم دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے ہو تو کیا کرو؟ پھیل جاؤ زمین میں۔
دوسری جگہ جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا این نذهب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم کہاں جائیں؟ واشار الی ارض الحبشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی سرزمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حبشہ چلے جاؤ۔ اب ایک سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے سرزمین حبشہ کا انتخاب کیوں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین حبشہ کا جو انتخاب کیا، اہل علم نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس کا نام کیا تھا؟ اصحمہ تھا، نام اصحمہ تھا۔ وہ بڑا عادل تھا، بڑا عادل تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عادل ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حدیث ہم لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں، آپ نے فرمایا لو خرجتم الی ارض الحبشہ، بہتر ہے کہ تم سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، فإن بها ملکا لا یظلم عنده احد، کیونکہ وہاں ایسا بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی یہ عادل تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نیک تھا۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد توفی اليوم رجل صالح من الحبشہ، آج حبشہ کا ایک نیک آدمی وفات پا گیا ہے۔ آج حبشہ کا ایک نیک آدمی وفات پا گیا ہے۔ فَهَلُمَّا فَصَلُّوا عَلَيْهِ، پس آؤ تاکہ ہم اس کی جنازے کی نماز ادا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیک ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ نیک تھا۔ اس کے نیک ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو قرآن سنایا تو وہ متاثر ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نجاشی کا جو عقیدہ ہے آگے ہم لوگ پڑھیں گے، اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نیک تھا، وہ نیک تھا۔ ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی یہ عیسائی تھا۔ عیسائی بت پرست کے مقابلے میں مسلمانوں کے زیادہ قریب بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اس سے متعلق آپ کو بہت ساری آیتیں ملیں گی۔ اللہ نے فرمایا اہل ایمان کے حق میں مشرکین کے مقابلے میں نرم گوشہ رکھنے والے کون ہیں؟ جو خود کو نصارہ کہتے ہیں، عیسائی ہیں، جو مسلمانوں کے حق میں مشرکین اور یہود کے مقابلے میں نرم رویہ، نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ہجرت کے لیے حبشہ کی سرزمین کا جو انتخاب کیا، اس کی ایک چوتھی وجہ یہ ہے کہ حبشہ کی جو سرزمین تھی یہ مسلمانوں کے حق میں پرامن سرزمین تھی۔ دیکھیے تاریخی تجزیے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عرب کے تمام قبائل قریش کے فرما بردار تھے۔ وہ قریش کی قیادت کو، سیادت کو، قریش کی برتری کو تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے، عرب کے قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے میں کس کا ساتھ دیا؟ قریش کا ساتھ دیا۔ عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں سب قریش کے فرما بردار، اس لیے کہ حج کرنے کے لیے، تجارت اور دیگر امور میں لوگ قریش کی ضرورت محسوس کرتے تھے، اس لیے ان کی قیادت، ان کی برتری کو تسلیم کرتے تھے۔
جزیرہ نمایاں عرب سے باہر سب سے زیادہ پرامن علاقہ کون سا تھا؟ حبشہ کا ہی تھا، جو قریش کے غلبے سے محفوظ تھا۔ باقی اگر دوسری طرف ہجرت کر جاتے تو وہاں قریش کا غلبہ تھا ادھر۔ عرب کے قبائل قریش کی بات مانتے تھے، لیکن حبشہ کی سرزمین ایسی تھی جو قریش کے غلبے سے، ان کے تسلط سے محفوظ تھی، اور اہل حبشہ دیگر قبائل کی طرح قریش کی خوشنودی حاصل کرنے کی جستجو نہیں کرتے تھے۔ اہل حبشہ کو قریش کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ قریش کو حبشہ کی ضرورت تھی۔ قریش کے لوگ تجارت کے لیے حبشہ کا سفر کرتے تھے۔ قریش کے لیے حبشہ کی سرزمین ایک تجارتی مرکز تھا۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین وجہ ہے کہ یہ قریش کے غلبے سے محفوظ علاقہ تھا۔ یہ دوسرا، پوری سرزمین عرب میں قریش کے غلبے سے کوئی دوسرا علاقہ محفوظ نہیں تھا۔ تو اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین حبشہ کا انتخاب کیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین حبشہ سے واقف بھی تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دایا ایمن، جو آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، اس کا تعلق حبشہ ہی سے تھا۔ وہ حبشن تھی۔ وہ صحیح مسلم کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمن جو ہے یہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایمن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبشی طریقے سے کھانا تیار کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو ایمن کہتی کہ یہ کھانا سرزمین حبشہ میں کھایا جاتا ہے۔ تو آپ سرزمین حبشہ سے واقف تھے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے سرزمین حبشہ کا جو انتخاب کیا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ارد گرد کے شہر اور ممالک سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ کس ملک کا بادشاہ ظالم ہے، کس ملک کا بادشاہ عادل ہے، امن پسند ہے۔ مسلمانوں کا جو سربراہ ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے باخبر رہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارد گرد کے ممالک، ان کے شہر سے متعلق اچھی جانکاری تھی، اب پوری خبر رکھتے تھے آپ۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی پرامن شہر حبشہ کا انتخاب کیا تھا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ ہجرت حبشہ بعثت نبوی کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں ہوئی۔ آپ کی نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں ہوئی۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق حبشہ کی طرف مسلمانوں نے جو ہجرت کی، یہ ہجرت مسلمانوں کا جو معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا تھا نا، اس سے پہلے۔ موسیٰ بن عقبہ کا قول یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، بعد میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس بارے میں دونوں طرح کی تاریخی روایتیں ہم کو ملتی ہیں۔ بعض تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، بعد میں مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اسی لیے ہم نے پہلے ہجرت حبشہ سے متعلق انشاءاللہ ہم لوگ جانکاری حاصل کریں گے، اس کے بعد مسلمانوں کا جو معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا تھا اس سے متعلق بھی گفتگو آگے آئے گی۔ خیر چلے، تو خلاصہ یہ ہے کہ بعثت نبوی کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مہاجرین کی تعداد کتنی تھی؟
حبشہ کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، تعداد کتنی تھی؟ 12 مرد 4 عورتیں، 12 مرد 4 عورتیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے، ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ کون تھی؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ان کی اہلیہ بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کون؟ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہجرت حبشہ میں رقیہ رضی اللہ عنہا یہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھیں۔ دیکھیں، مسلمانوں کا جو قائد ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو رہبر ہوتا ہے، ان کے اہل خانہ کو چیلنجز فیس کرنے میں آگے آگے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سفر میں حضرت عثمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ کا ہونا، اس میں یہ درس ہے کہ اسلامی مسلمانوں کا جو رہبر اور قائد اور رہنما ہوتا ہے، اس کے اہل خانہ کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسروں کے مقابلے میں آگے آگے رہنا چاہیے، تبھی وہ تحریک کامیاب ہوگی۔ خیر چلیں، دلائل النبوہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم و لوط، ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ کون پہلا خاندان؟ حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ رقیہ۔ آپ نے فرمایا ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو ہجرت کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مہاجرین حبشہ میں ابو سلمہ بھی تھے، ان کی بیوی ام سلمہ، بعد میں جا کر کے یہ ام المؤمنین کہلائیں۔ ان کے علاوہ عثمان بن مظعون بھی تھے، ان کے علاوہ ایک نام مصعب بن عمیر کا بھی ہے۔ حبشہ کی طرف جن لوگوں نے پہلی دفعہ ہجرت کی تھی، یا پہل جنہوں نے ہجرت کی تھی، ان میں مصعب بن عمیر بھی تھے۔ اس ہجرت کو حبشہ کی ہجرت اولیٰ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کا حکم ملنے کے بعد مسلمانوں نے پوری رازداری کے ساتھ ہجرت کی، پوری رازداری کے ساتھ مسلمان مکے سے نکلے۔ ان کا رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی طرف تھا۔ مسلمان بھاگتے دوڑتے جیسے تیسے شعیبہ کی جو بندرگاہ تھی وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ جب مسلمان بندرگاہ پہنچے تو اسی وقت 2 تجارتی جہاز وہاں موجود تھے، تاجروں کی 2 کشتیاں وہاں موجود تھیں۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا، ان لوگوں نے نصف دینار کے عوض مسلمانوں کو کشتی میں سوار کرا لیا۔ تو پوری رازداری کے ساتھ قریش کو اس واقعے کی بھنک تک ہونے نہیں دی۔ بعد میں قریش کے لوگوں کو علم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا، تب تک کشتیاں نکل چکی تھی۔ تو پوری رازداری کے ساتھ حبشہ کا سفر کیا گیا۔ جب مسلمان سرزمین حبشہ پہنچے تو نجاشی نے پوری گرم جوشی کے ساتھ، عزت افزائی کے ساتھ، بہتر انداز میں مسلمانوں کا استقبال کیا، ان کا خیر مقدم کیا۔ وہاں مہاجرین نے ایسا سکون پایا جو سکون وہ اپنی سرزمین میں پا نہ سکے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لما نزلنا ارض الحبشہ، جب ہم حبشہ کی سرزمین میں پہنچے
جاورنا بها خیر جار نجاشی، ہمیں ایک بہترین پڑوسی نجاشی کی شکل میں مل گیا، یقیناً بڑا بہترین پڑوسی ہے وہ۔ امنا علی دیننا، حبشہ کے سرزمین میں ہمارے دین کو تحفظ مل گیا۔ وعبدنا اللہ، ہم نے پوری آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی۔ لا نوذیا، وہاں ہمیں ستایا نہیں جاتا تھا، وہاں تکلیفیں نہیں دی جاتی تھی۔ ولا نسمع شیئا نکرہ، اور سرزمین حبشہ میں کوئی ناگوار بات ہمیں سننے کو نہیں ملی۔ دیکھیے مسلمانوں کی حبشہ کی طرف جو ہجرت ہے، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے حالات کے پیش نظر غیر مسلموں کی پناہ حاصل کریں، حالات کے پیش نظر غیر مسلموں کی پناہ حاصل کریں، چاہے پناہ دینے والا عیسائی ہو، جیسا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی یہ عیسائی تھا، چاہے پناہ دینے والا مشرک ہو۔ دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے چچا ابو طالب کی حمایت میں تھے، ان کی پناہ میں تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ حالات کے پیش نظر غیر مسلموں کی پناہ حاصل کریں، چاہے پناہ دینے والا عیسائی ہو جیسا کہ نجاشی، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، چاہے پناہ دینے والا مشرک کیوں نہ ہو۔ جب مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے، آگے ہم لوگ پڑھیں گے، مسلمان جو ہے بعض لوگ کسی مشرک کی پناہ میں ہوتے ہوئے مکہ میں رہنے لگے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حالات کے پیش نظر غیر مسلموں کی پناہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، غیر مسلم کی پناہ صرف اس صورت میں جائز ہے جب اسلامی دعوت کو نقصان نہ پہنچتا ہو۔ اگر غیر مسلموں کی پناہ حاصل کرنے کی صورت میں اسلامی دعوت کو نقصان پہنچتا ہو تو پھر ان کی پناہ نہیں لی جائے گی۔ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، مکے میں مسلمانوں کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہو گئی۔ مکے میں اسلامی دعوت کے پروان چڑھنے کی امیدیں پیدا ہو گئی۔ وہ کیسے؟ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد تھوڑا مکے کے جو حالات ہیں نا تھوڑا سا نارمل ہو گئے، پھر سے ایک بار اسلامی دعوت کے پروان چڑھنے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ وجہ، اسی دوران حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے کچھ دنوں کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کی حمایت میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، پھر وہ پکے سچے مسلمان بن گئے۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف فرما تھے، ابو جہل کا گزر ہوا۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی، برا بھلا کہا، بلکہ روایتوں میں اس بات تک کا ذکر ملتا ہے کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر دے مارا، جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ پھر اس کے بعد ابو جہل خانہ کعبہ گیا، وہ اپنی مجلس میں بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی، یہ سارا منظر عبداللہ بن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی۔
اس واقعے کے کچھ ہی دیر کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان ہاتھ میں لیے وہاں سے گزرے۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے حمزہ بن عبد المطلب کو سارا واقعہ بتا دیا۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں ان کا تذکرہ اس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اب یہ سننا تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا ہو گئے، غضبناک ہو گئے، دوڑتے ہوئے ابو جہل کے پاس گئے، اس کے سر پر سوار ہو گئے، اس کو خوب مارنے لگے۔ پہلے تو گالیاں دی اس کو، اے باد شکم چھوڑنے والے، مطلب ہمارے اس کو اگر عام لینگویج میں کہیں گے تو کیا ہوگا، پادرا جس کو بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب نے اس کو گالی دی اور کہا تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، بس اپنے بھتیجے کی حمایت میں ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کہا میرے بھتیجے کو تو گالی دیتا ہے، میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر سے مارا تھا، اپنے کمان سے اس کے سر پر مارا، ابو جہل کے سر سے بھی خون بہنے لگا۔ اب قریب تھا کہ بنو ہاشم بنو مخزوم آپس میں بھیڑ جاتے، ابو جہل نے ہی نرمی سے اس معاملے کو نمٹا دیا، کہا کہ میرا ہی قصور ہے۔ تو غرض اس واقعے کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد، بلکہ 3 دن کے بعد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعوت اسلامی کے کٹر مخالف تھے، جس کے بارے میں بھی سنتے کہ مسلمان ہو گیا ہے اسے اذیتیں پہنچاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بات نے اسلام کی طرف مائل کیا، وہ دیکھتے تھے کہ یہ دین اسلام کیسا دین ہے، آدمی اس دین کے خاطر ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن دین چھوڑنا اسے گوارا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھیں، یہ ساری چیزیں انہیں اسلام کے تئیں قریب کر رہی تھی، مسلمانوں کی قربانیاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس صبح اسلام قبول کیا تھا، اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اللہ اسلام کو تقویت دے، 2 لوگوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں ان کو اسلام کی توفیق دے کر کے۔ وہ 2 لوگ کون ہیں؟ عمر بن خطاب اور ابو جہل۔ ان دونوں میں جو تیرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے اس کو اسلام کی توفیق دے کر کے تو اسلام کو تقویت پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کن کے حق میں قبول کی؟ عمر بن خطاب کے حق میں قبول کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے متعلق لمبا چوڑا واقعہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا، لیکن وہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ سندن ثابت نہیں ہے، لیکن مشہور بہت ہے۔ وہ واقعہ یوں ہیں، ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار تھامے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔
راستے میں نعیم بن عبداللہ یا بنو زہرہ یا بنو مخزوم کے کسی ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ نعیم بن عبداللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو پھر تم بنو ہاشم بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ پھر تم قتل کر دیے جاؤ گے، اس لیے کہ بنو ہاشم ایک معزز قبیلہ تھا، مکے کا ایک انتہائی معزز قبیلہ تھا، آپ اپنے خاندان کی پناہ میں تھے۔ کہا کہ محمد کو قتل کرو گے تو پھر تم کیسے بچو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لگتا ہے کہ تم بھی محمد کے دین پر ہی ہو، تم نے اپنے سابقہ دین چھوڑ دیا ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا اے عمر، کیا میں تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، وہ عجیب بات کیا ہے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا تم محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہو، پہلے اپنے اہل خانہ کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے، سیدھے اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، سورہ طٰہٰ پر مبنی ایک صحیفہ انہیں پڑھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہوتی ہوئی سن بھی لی، جب گھر پہنچے تو انہیں قرآن کی تلاوت سنائی دی، سیدھے گھر پہنچے۔ جب خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی آواز سنی یا ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ چھپ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنے بہن کے گھر میں داخل ہوئے، پوچھا یہ جو میں نے دھیمی دھیمی سی آواز سنی ہے وہ کون سی آواز ہے، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بس آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی سے کہا غالباً تم مسلمان ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا عمر مجھے بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے سوا ہو تو؟ اب یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن بھی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح زخمی کر دیا مار کر کے۔ جب بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے آئی، انہیں بھی جو ہے نا تھپڑ رسید کر دیا، اس زور سے مارا کہ چہرہ جو تھا نا خون آلود ہو گیا۔ اب اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس کیے پر شرمندگی ہوئی، انہوں نے بہن کو جو مار دیا تھا نا، تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہنے لگے اچھا وہ جو کتاب تم پڑھ رہے تھے وہ کتاب تھوڑا مجھے بھی دکھاؤ تاکہ میں اس کو پڑھوں۔ بہن نے کہا کہ نہیں، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، غسل کیا، پھر انہوں نے کتاب لی، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ اننی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ، میں آپ کی خدمت میں جا کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک خباب بن ارت جو چھپے بیٹھے تھے
یہ گفتگو سن کر کے فوراً باہر نکلے، اپنے ہمراہ لے کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار ارقم گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام ذکر کیا۔ جیسے ہی صحابہ نے عمر کا نام سنا، ڈر اور سہم گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو عمر کو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر ہی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں داخل ہوئے، ان کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے پکڑا، جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہ آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر ویسے ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرمائے جیسے اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل فرمائی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ، عمر کو مسلمان بنا کر کے اسلام کو قوت دے۔ پھر اس کے بعد کیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، دار ارقم جو ہے نا، تکبیرات کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ تکبیرات کی آوازیں کہاں سنائی دی؟ کعبۃ اللہ میں سنائی دی۔ تو یہ جو تفصیلی واقعہ جو عموماً بیان کیا جاتا ہے، گرچہ سندن یہ ثابت نہیں ہے، لیکن شہرت کی وجہ سے اکثر اہل علم اور سیرت نگار اس واقعے کو اپنی سیرت کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ تو غرض عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی تھی۔ اصل وجہ کیا ہے؟ چونکہ نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ ابو جہل اور عمر ان دونوں میں جو تیرے نزدیک اور محبوب اور پسندیدہ ہے، ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، انہوں نے پوچھا ای قریش انقل للحدیث، قریش میں سب سے زیادہ بات کی تشہیر کرنے والا کون ہے؟ نام بتایا گیا کہ یہ جو جمیل بن معمر، یہ جو ہے نا سب سے زیادہ بات کی تشہیر کرنے والا ہے۔ اگر اس کو کوئی بات معلوم ہو جائے تو پھر وہ بات مکے میں پھیلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے جمیل بن معمر کے پاس گئے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے والد کے پیچھے پیچھے گیا، دیکھوں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ جمیل بن معمر کے پاس گئے اور اس سے کہا کیا تجھے علم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ اب یہ گفتگو سن کر کے جمیل بن معمر نے کچھ نہیں کہا۔ اب وہ خاموشی سے اٹھا، سیدھے خانہ کعبہ کے پاس آیا، آ کر کے قریش کا جو مجموعہ تھا خانہ کعبہ میں، ان سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا اے لوگوں، عمر بے دین ہو گیا ہے۔ عمر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ عمر جمیل بن معمر کے پیچھے جا رہے تھے، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ جب جا کر کے خانہ کعبہ کے پاس چلایا لوگوں عمر بے دین ہو گئے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر بے دین نہیں ہوا ہے، بلکہ ابھی تو دین قبول کیا ہے، یہ بے دینی نہیں ہے بلکہ دین قبول کرنا ہے، عمر مسلمان ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سب کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اب یہ سننا تھا کہ سارے قریش نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اکیلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی مقابلہ کرتے رہے اکیلے۔ کافی دیر تک مقابلہ ہوا ہے، یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا۔
بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھک کر کے بیٹھ گئے. اکیلے مقابلہ کتنا دیر مقابلہ کر سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے کہا آج ہم تعداد میں کم ہیں، اگر ہم 300 لوگ ہوتے تو مکے میں یا تو تم رہتے یا تو ہم رہتے. اگر ہماری تعداد 300 ہوتی تو میں مکے سے تمہیں نکال پھینک. خیر چلیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اسلام عمر کان فتحا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا گویا فتح تھی مسلمانوں کے لیے. وَإِنَّ هِجْرَتَهُ كَانَ نُصْرًا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت یہ مدد ہے اللہ کی. وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتْ رَحْمًا. ان کی خلافت لوگوں کے لیے رحمت تھی. اور فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا مَا نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے حالت یہ تھی ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھتے تھے. حتیٰ اسلم عمر. یہاں تک کہ عمر نے اسلام قبول کیا. فلما اسلم. جب عمر نے اسلام قبول کیا تو پھر کیا ہوا؟ اگر قریش ہم پر زیادتی کرتے تو ہم بدلہ لیتے تھے. اس سے پہلے بدلہ نہیں لیتے تھے. عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اگر قریش کے لوگ اگر سختی کرتے تو ہم سختیوں کا جواب دیتے تھے. اور پھر ہم نے کعبۃ اللہ میں علانیہ طور پر نماز ادا کی. اس سے پہلے چھپے چھپائے لوگ نماز پڑھتے تھے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے علانیہ طور پر نماز ادا کی. قریش کی زیادتیوں کا بدلہ لیا گیا. تو الحمدللہ مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد مکے کے جو حالات تھے تھوڑا سا نارمل ہو گئے تھے. حبشے والوں کو یہ خبر پہنچی انہی حالات میں کہ سارے کا سارا مکہ جو ہے مسلمان ہو گیا ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لی ہے. ابھی حبشہ پہنچے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، بس 5 یا 6 ماہ گزرے تھے. اب ان لوگوں نے پھر واپسی کا پروگرام بنایا. کس کو اپنا شہر پسند نہیں؟ اگر یہ خبر پہنچ جائے کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو دوسری جگہ چاہے کتنا ہی امن کتنی ہی سہولتیں کیوں نہ ہوں، ہر شخص کو اپنا شہر پیارا ہوتا ہے. چنانچہ لوگ مکہ واپسی کا پروگرام بنایا. لیکن جب مکے کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ سب خبریں جھوٹی ہیں. ابھی تک جو ہے دشمنی کی آگ بدستور جاری ہے. تو کچھ لوگ جو ہے واپس حبشہ چلے گئے، کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی قریش کے سردار کی پناہ میں مکہ میں رہنے لگے. دیکھیے یہاں اس موقع سے ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. وہ وضاحت یہ ہے کہ بہت سارے مؤرخین نے حبشہ سے مسلمانوں کی واپسی کا سبب ایک واقعے کو قرار دیا ہے. ہاں، وہ واقعہ کیا ہے؟ بالاختصار وہ واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب تشریف فرما تھے. سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے جب آپ اس آیت پر پہنچے، کون سی آیت؟ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے اور ان کی ایک تیسری دیوی منات کو تم نے دیکھا ہے؟ تمہیں منات کی خبر ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ دیا تلک الغرانق العلا. یہ جو لات عزیٰ منات ہیں یہ مقدس ہستیاں ہیں. ان شفاعتہن لترجا. یقیناً ان کی شفاعت یا سفارش کی امید کی جاتی ہے. گویا آپ نے ان کے معبودوں کی تعریف کر دی. تو مشرکوں نے کہا آج سے قبل ہم نے اس کی زبان سے
کبھی اپنے معبودوں کا تذکرہ خیر نہیں سنا ہے؟ کہا یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی تو ہم لوگ برسوں سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، رب تو اللہ ہی ہے، یہ معبود کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ یہی بات محمد نے آج کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی جب آخری آیت تلاوت کی، جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ تمام مشرکین نے سجدہ کیا۔ کچھ سیرت نگاروں نے یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے مسلمانوں کی حبشہ سے واپسی کا، اس واقعے کو سبب قرار دیا ہے۔ یہ خبر پھیل گئی کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں میں جو ہے مصالحت ہو چکی ہے، حالانکہ یہ جو واقعہ ہے یہ سند اور متن دونوں لحاظ سے باطل واقعہ ہے۔ سند کے لحاظ سے یہ قصہ باطل ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے مفسرین نے یہاں غرانیق کا قصہ بیان کیا ہے، تلک الغرانیق العلا، یہ مقدس ہستیاں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے مفسرین نے غرانیق کا قصہ بیان کیا ہے، اس کی تمام سندیں مرسل ہیں، مجھے اس کی کوئی صحیح سند نہیں دکھائی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ نصب المجانیخ لنصف قصۃ الغرانیق۔ نصب المجانیخ، نصب المجانیخ کا مطلب یہ جو غرانیق کا واقعہ ہے اس کو باطل قرار دینے کے لیے یہ جو توپ نصب کیے جاتے ہیں نا، کیا ہے، بم اڑانے کے لیے جو کیا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، کہا کہ نصب المجانیخ، ہم اس قصے کو باطل کرنے کے لیے جو مجانیخ ہے نا وہ گاڑ رہے ہیں۔ دیکھیں نام کتنا اچھا ہے، نصب المجانیخ لنصف قصۃ الغرانیق۔ اس کتاب میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کی تمام سندیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس کی ساری سندیں ضعیف اور باطل ہیں، سندیں یہ قصہ ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے اس قصے کے غیر معتبر ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس قصے میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ واقعہ نماز سے باہر پیش آیا، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ حالت نماز میں یہ پیش آیا، نماز کی حالت میں آپ نے ان کے معبودوں کی تعریف کر دی، اور ایک تیسری روایت میں ہے کہ یہ الفاظ بھول چک سے آپ کی زبان سے نکل گئے، ایک چوتھی روایت میں ہے کہ شیطان نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے، ایک پانچویں روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونگ کی حالت میں غیر ارادی طور پر یہ الفاظ کہہ دیے، چھٹی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، جب یہاں آپ نے سجدہ کیا تو شیطان نے سجدے میں آپ جیسی آواز بنا کر کے یہ الفاظ کہہ دیے۔ تو کتنا تضاد، کتنا سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف ہی بتاتا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ جھوٹی اور من گھڑت ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو داغدار کرنے والا ہے، آپ کی نبوت کو مشکوک کرنے والا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام میں اپنی مرضی سے کچھ بھی داخل نہیں کر سکتے، آپ اللہ کے کلام میں اپنی مرضی سے دخل اندازی نہیں کر سکتے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کے شہرک کو کاٹ دیتے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ قصہ قرآن کے ان آیات کے بھی خلاف ہے جس میں اللہ نے شیطان سے فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہے سوائے گمراہوں میں سے جو تیری پیروی کرے۔ اور شیطانوں کا سردار ابلیس نے خود اقرار کیا تھا، اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت اور جلال کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ نبی سے زیادہ مخلص اور کون ہو سکتا ہے؟
کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اہل علم نے کہا کہ یہ واقعہ لغوی اعتبار سے بھی باطل ہے، کہ جو مجانیخ کا اس میں جو غرانیخ کا ہے، تلک الغرانیخ العلا، یہ مقدس ہستیاں ہیں، تو اہل علم نے کہا کہ اس میں مشرکین کے معبودوں کے لیے کون سا ورڈ آیا ہے؟ غرانیخ کا ورڈ آیا ہے۔ غرانیخ کسے کہتے ہیں؟ غرانیخ پانی میں ایک رہنے والا پرندہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ پوری ڈکشنری میں، پوری تاریخ میں غرانیخ کا ورڈ جو ہے نا کبھی معبودوں کے لیے استعمال ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ غرانیخ کا ورڈ ہی بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ خود ساختہ ہے، اس لیے کہ مشرکین کے معبودوں کے لیے غرانیخ کا ورڈ کبھی استعمال نہیں ہوا ہے، کسی نے استعمال نہیں کیا ہے۔ اب مشرکین کے سجدہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ یہ واقعہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، جب آپ سورہ نجم کے اختتام پر سورہ سجدہ کی تلاوت کی تو سب لوگوں نے سجدہ کیا۔ بقیہ یہ جو واقعہ ہے کہ جس میں آپ نے ان کے معبودوں کی تعریف کی، یہ واقعہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اول سورۃ انزلت فیہا سجدہ والنجم، سب سے پہلی سورت جس میں سجدہ آیا ہے، جو سجدہ والی سورت جو سب سے پہلے اتاری گئی وہ کون سی ہے؟ سورہ نجم ہی ہے۔ فسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسجد خلفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، تو آپ نے ایک قریش کے ملے جلے حلقے میں آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی تھی۔ جب آپ سورہ نجم کے اختتام پر پہنچے، جب آپ نے سجدہ کیا تو سب نے سجدہ کیا الا رجلا، سوائے ایک آدمی کے۔ اس نے کیا کیا؟ اخذ کفا من تراب، اس نے مٹی کی ایک مٹھی لی، ہاتھ میں کیا کیا؟ اس نے مٹھی بھر کر کے مٹی لی اور ایسا اس نے لگا دیا، بس اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کون ہے وہ؟ امیہ بن خلف، امیہ بن خلف۔ اس کے علاوہ سب لوگوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، جو صحیح بخاری میں ہے اتنا ہی ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کی تعریف کی۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے، جیسے صفی الرحمن مبارک پوری وغیرہ نے الرحیق المختوم میں لکھا ہے، ممکن ہے کہ یہ جو قصہ جو ہے خود مشرکین مکہ نے گھڑا ہو، اس لیے کہ جب انہوں نے آیت سجدہ پر سجدہ کر دیا تو ان کو افسوس ہوا یہ کیا ہو گیا ہم سے، تو بعد میں انہوں نے یہ پھیلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، ہم نے جو سجدہ کیا ہے، سجدہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ محمد نے ہمارے معبودوں کی تعریف کی، حالانکہ آپ کی زبان سے ان کی تعریف کے کوئی کلمات ادا نہیں ہوئے، نہ تلاوت کے دوران شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اس طرح کے جملے ادا کیے۔ تو یہ حبشہ کی ہجرت اولا ہے، ابھی حبشہ کی ہجرت ثانیہ باقی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں حبشہ کی ہجرت ثانیہ، حبشہ کی دوسری ہجرت، وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ قریش مکہ نے مسلمانوں کو واپس لانے کی جو سازشیں کی، بڑا انتہائی اہم دلچسپ واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آگے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔